بکس آن لائن کے تمام سامعین کو طالب اردو کی طرف سے پیار بھرا السلام علیکم۔ کتاب کا آغاز کرنے سے قبل میری تمام سامعین سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور اس چینل کو اردو ادب کا ایک مایہ ناز چینل بنانے میں میرا بھرپور ساتھ دیں۔ آئیے اب کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کے 65ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ایوب خان اور سیاستدان۔ انان اقتدار سنبھالتے ہی صدر ایوب نے سیاستدانوں کا قلع کما کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے 2 قانون نافذ کیے۔ پہلا قانون عرف عام میں پوڈو کہلایا، یعنی پبلک آفیسز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 21 مارچ 1959۔ اپنے پیشرو منسوخ شدہ پروڈا کی طرح اس کا اطلاق صرف سیاسی عہدیداروں پر ہوتا تھا اور فرد جرم ثابت ہونے پر 15 سال تک سیاسی عہدوں پر فائز ہونے سے نااہلیت کی سزا ملتی تھی۔ لیکن صدر ایوب کا مقصد صرف سیاسی عہدیداروں کی بیخکنی ہی نہ تھا، بلکہ وہ سیاست کے میدان میں سرگرم عمل اہم عناصر کو کانٹے کی طرح نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بہت جلد ایک دوسرا قانون بھی نافذ کر دیا جسے ایبڈو کے مخفف نام سے شہرت عام نصیب ہوئی، یعنی الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 7 اگست 1959۔ اس آرڈر کا اطلاق ان سب افراد پر ہوتا تھا جو کسی سیاسی عہدے پر رہے ہوں یا کسی منتخب شدہ اسمبلی یا ادارے کے رکن بنے ہوں۔ یہ قانون بھی 14 اگست 1947 سے نافذ العمل قرار دیا گیا تھا تاکہ نئے اور پرانے سب سیاستدان اس کے پھندے میں جکڑے رہیں۔ ایبڈو کے تحت فرد جرم ثابت ہونے پر ملزم کو 6 برس تک سیاست سے کنارہ کش رہنے کی سزا ملتی تھی۔ البتہ اتنی رعایت ضرور تھی کہ اگر کوئی صاحب عدالت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنا نہ چاہتے ہوں تو ورزہ کرانہ طور پر 6 سال کے لیے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر کے اپنی گلو خلاصی کرا سکتے تھے۔ مشرقی پاکستان سمیت قومی اور صوبائی سطح کے 98 ممتاز سیاستدانوں کے خلاف ایبڈو کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ ان میں سے 70 نے رضاکارانہ طور پر 6 سال کے لیے سیاست سے توبہ کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ ان میں میاں ممتاز محمد خان دولتانہ، مسٹر محمد ایوب کھوڑو اور خان عبدالقیوم خان کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ 28 سیاستدانوں نے اپنی صفائی پیش کر کے مقدمہ لڑا۔ 22 ہار گئے، جن میں ایک سابق وزیر اعظم مسٹر حسین شہید سہروردی، مغربی پاکستان کے سابق گورنر میاں مشتاق احمد گورمانی اور سید عابد حسین شامل تھے۔ صرف 6 سیاستدان ایسے تھے جو بری ہوئے۔ ان بڑے اور ممتاز سیاستدانوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی جائے تو اس زمانے کی سیاست کی کوئی اہم شخصیت ایبڈو کی ذات سے باہر نظر نہیں آتی۔ نمونے کے طور پر صرف مغربی پاکستان کے چند چیدہ نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ملک فیروز خان نون، سابق وزیر اعظم۔ نمبر 2، سردار امیر اعظم خان، سابق مرکزی وزیر۔ نمبر 3، حاجی مولا بخش سومرو، سابق مرکزی وزیر۔ نمبر 4، مسٹر یوسف اے ہارون، سابق سفیر۔ نمبر 5، خان محمد جلال الدین، سابق مرکزی وزیر۔ نمبر 6، قاضی محمد عیسیٰ، سابق سفیر۔ نمبر 7، مسٹر حسین شہید سہروردی، سابق وزیر اعظم۔ نمبر 8، مسٹر سی ای گبن، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی۔ نمبر 9، مسٹر ممتاز حسن قزلباش، سابق چیف منسٹر خیرپور۔ نمبر 10، خان افتخار حسین خان آف ممڈوٹ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب۔ نمبر 11، پیرزادہ عبدالستار، سابق مرکزی و صوبائی وزیر۔ نمبر 12، قاضی فضل اللہ، سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 13،
پیر الہی بخش سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 14 میاں ممتاز حسین خان دولتانہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب۔ نمبر 15 نواب مظفر علی خان قزلباش سابق وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان۔ نمبر 16 سید حسن محمود سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 17 مسٹر محمد ہاشم گزدر سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 18 صوفی عبدالحمید سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 19 خان غلام محمد خان لونڈ خور صوبہ سرحد کے سیاستدان۔ نمبر 20 ارباب نیاز محمد سابق کرنل پاکستان آرمی۔ نمبر 21 آغا غلام نبی پٹھان سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 22 قاضی محمد اکبر سابق چیئرمین حیدرآباد میونسپلٹی۔ نمبر 23 مسٹر محمد ایوب کھوڑو سابق وزیر اعلیٰ سندھ۔ نمبر 24 مسٹر محمد اکبر خان بگٹی سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 25 چودھری محمد حسین چٹھا سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 26 کرنل محمد امیر خان آف ہوتی سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 27 ارباب نور محمد خان سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 28 سید ہادی علی شاہ سابق میئر لاہور کارپوریشن۔ نمبر 29 سردار عبدالحمید خان دستی سابق صوبائی وزیر اور وزیر اعلیٰ۔ نمبر 30 سید علمدار حسین شاہ گیلانی سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 31 میر علی نواز خان تالپور سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 32 چودھری عبدالغنی گھومن سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 33 سید علی حسین شاہ گردیزی سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 34 سید عابد حسین سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 35 بیگم سلمہ تصدق حسین سابق صوبائی ڈپٹی منسٹر۔ نمبر 36 خان عبدالقیوم خان سابق وزیر اعلیٰ سرحد۔ نمبر 37 نواب مشتاق احمد گورمانی سابق گورنر مغربی پاکستان۔ نمبر 38 سردار محمد خان لغاری سابق صوبائی وزیر۔ نمبر 39 میاں افتخار الدین سابق رکن مرکزی و صوبائی اسمبلی اور چیئرمین پروگریسو پیپرز لمیٹڈ لاہور۔ بڑے اور مشہور سیاستدانوں کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں 2000 سے اوپر نچلی سطح کے سیاسی کارکن بھی ایبڈو کا شکار ہوئے۔ یہ وہ حضرات تھے جو 1947 سے لے کر 1958 تک کسی وقت بھی کسی اسمبلی، میونسپلٹی، ڈسٹرکٹ بورڈ یا دیگر منتخب شدہ ادارے کے رکن رہ چکے تھے۔ ان اعداد و شمار سے صرف ایک بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ایک فوجی افسر چھاؤنیوں کی محدود فضا میں اپنی عمر عزیز کے 52 سال گزارنے کے بعد اچانک مسلح افواج کے ناجائز استعمال سے ایک سول حکومت کو زبردستی نکال باہر کرتا ہے اور خود مسند اقتدار پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس ایک عمل سے یہ لازمی نہیں کہ اس پر عقل و دانش کی ایسی بارش شروع ہو جائے کہ وہ ملک بھر کے تمام اکابرین اور ہزاروں کارکنوں کو بیک جنبش قلم نااہل، ناکارہ اور نالائق ثابت کرنے میں حق بجانب بھی ہو۔ صدر ایوب کو یہ چسکا تھا کہ ایبڈو کی زد میں آئے ہوئے خاص مشہور و معروف سیاستدانوں کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کی تفصیلات ان کے اپنے علم میں بھی ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 62 ناموں کا انتخاب کیا اور مجھے حکم دیا کہ ایبڈو کے تحت مقدمات سماعت کرنے والی خصوصی عدالتوں، ٹریبیونل سے میں ان سب کے مکمل ریکارڈ حاصل کروں اور ہر ایک کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کا خلاصہ تیار کر کے ان کے ملاحظے کے لیے پیش کروں۔ ایبڈو کے ان 62 بلند و بالا پہاڑوں کو جب میں نے کھود کر دیکھا تو ان میں سے بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی چنیاں برآمد ہوئیں جو آج کے ماحول میں انتہائی بے وقت اور بے ضرر نظر آتی ہیں۔ چند سیاستدانوں پر ان کے مخالفین کی طرف سے وقتاً فوقتاً غداری کا الزام ضرور لگ چکا تھا،
لیکن کسی فائل میں کسی کے خلاف وطن دشمنی کی نہ کوئی شہادت یا علامت تھی اور نہ کوئی ثبوت تھا۔ ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے کا الزام بھی جگہ جگہ چسپاں تھا، لیکن اس کی بنیاد بھی یا تو ذاتی عداوتیں اور مخاصمتیں تھیں یا سیاسی رکابتوں کی وجہ سے ایسے مبہم مفروضوں اور تہمتوں پر مبنی ہوتی تھی جو واقعات اور شواہد کی روشنی میں کسی صورت بھی قابل گرفت قرار نہ پاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ 62 نامور سیاستدان جو کسی نہ کسی وقت وزیر یا کسی اور عہدے پر فائز رہ چکے تھے، ان کے خلاف الزامات کی نوعیت عموماً کچھ اس طرح کی تھی: سرکاری ٹیلی فون اور سٹاف کار کا بے جا استعمال، پی اے یا پرائیویٹ سیکٹری کے لیے ان کے استحقاق سے زیادہ مراعات، اپنے انتخابی حلقوں میں ترجیحی طور پر سڑکوں، اسکولوں یا ڈسپنسریوں کی تعمیر، اپنے بااثر دوستوں، رشتہ داروں یا سیاستدانوں کے علاقوں میں سڑکیں، اسکول یا ڈسپنسریاں تعمیر کرنے میں ترجیحی سلوک، اپنے بااثر دوستوں، رشتہ داروں، سیاستدانوں یا ووٹروں کے مفاد میں سرکاری افسروں پر دباؤ یا سفارشیں، اپنے انتخابی حلقوں اور اپنے دوستوں اور سیاستدانوں کے علاقوں میں پٹواریوں، تھانے داروں، نائب تحصیلداروں اور دیگر سرکاری کارندوں کے تبادلوں اور تقرریوں میں دخل اندازی، انتخابات کے وقت دھاندلی کے بلا ثبوت الزامات، سرکاری تقرریوں میں پبلک سروس کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کرنے کا رجحان، سرکاری دوروں پر سرکاری انتظامات کا سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال، محکمانہ اخراجات کا منظور شدہ بجٹ سے بڑھ جانے کی مثالیں، ایسے منصوبوں کی مثالیں جن پر اخراجات منظور شدہ تخمینوں سے تجاوز کر گئے، بے شمار مثالیں جن میں فلاں ٹیکس لگائے جا سکتے تھے لیکن اس لیے نہ لگائے گئے کہ سیاسی حکمران ہر دل عزیز بنے رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 62 چیدہ چوٹی کے سیاستدانوں کے خلاف صدر ایوب نے جب اس قسم کی بے مزہ، پھیکی اور پھس پھسی رد جرم پڑھی تو وہ بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے تعجب سے کئی بار یہ سوال دہرایا، بس اتنا کچھ ہی ہے؟ میں نے انہیں یقین دلایا کہ جو فائلیں مجھے دستیاب ہوئی ہیں ان میں بس اتنا کچھ ہی ہے۔ اگر یہ بات ہے، صدر ایوب نے کسی قدر حیرت سے کہا، تو یہ 60-70 جغادری سیاستدان دم دبا کر بھاگ کیوں گئے؟ مردانگی سے کام لے کر ایبڈو کا مقدمہ کیوں نہ لڑے؟ شاید مارشل لا سے ڈرتے ہوں، میں نے کہا، یا شاید عزت بچانے کی خاطر اپنے آپ ریٹائر ہو کر بیٹھ رہے ہوں۔ یہ بات نہیں، صدر ایوب نے فیصلہ صادر کیا، تمہاری فائلیں ان کا جرم ثابت کریں یا نہ کریں، لیکن ان کے باہر مجرم ہیں، یہ بات ان کو بخوبی معلوم ہے۔ کہنے کو تو انہوں نے یہ بات بڑے تمتراک سے کہہ دی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ محض دکھاوے کی بہادری تھی۔ ایک تجربہ کار فوجی کی طرح ان میں خود حفاظتی اور خود بقائی کی رگ نہایت مضبوط تھی۔ چنانچہ انہوں نے وقتی طور پر یہ بات گرہ باندھ لی کہ سیاستدان اتنی گلی سڑی فنا پذیر جنس نہیں جنہیں ایبڈو کی تلوار یا رضاکارانہ طور پر 6 سال کے لیے سیاست سے کنارہ کشی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے موقع و بے موقع سیاستدانوں کے خلاف بد کلامی، گالی گلوچ اور طعن و تشنیع کا برملا اظہار بہت کم کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بنیادی جمہوریت کا نظام رائج کر کے سر توڑ کوشش کی کہ ملک میں پرانی طرز سیاست کی طرح کی جگہ بالکل ایک نئی اور انوکھی سیاست کو جنم دیا جائے۔ ان کو یقین تھا کہ بنیادی جمہوریتوں کے تحت جو 80,000 نمائندے منتخب ہوں گے، ان میں کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ضرور نکلیں گے جو قابلیت، ذہانت، وجاہت اور صلاحیت میں پرانے سیاستدانوں کے ہم پلہ یا ان سے بھی ارفع و اعلیٰ ہوں۔ لیکن ان کی یہ امید بر نہ آئی۔ البتہ لگے ہاتھوں بنیادی جمہوریتوں کے ان 80,000 منتخب اراکین کا اتنا فائدہ ضرور اٹھایا گیا کہ ان کے ووٹ حاصل کر کے ایوب خان صاحب نے اپنی صدارت پر مہر تصدیق ثبت کرا لی۔ اس استصواب رائے کا نتیجہ مجھے آدھی رات کے بعد معلوم ہوا۔
उस वक्त सदर अयूब सो चुके थे। अगले रोज सुबह सवेरे उनके पास गया तो वो बेगम अयूब के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि उनके हक में 75,283 वोट डाले गए हैं, जो मजमूई तादाद का 95.6% हैं, तो उन्होंने फौरन कागज पेंसिल लेकर 80,000 में से 75,283 का हिंसा तफरीक किया और किसी कदर मायूसी से बोले, बल्कि यूं कहो कि 4,717 वोट मेरे खिलाफ भी पड़े हैं। उनके इस रद्द अमल से मुझे महसूस हुआ कि वो अपने दिल के नहा खाने में उम्मीद का चिराग जलाए बैठे थे कि इस रेफरेंडम में उन्हें 100% वोटों से कामयाबी हासिल होगी। गालबन ये खुशफहमी इनकी फौजी तरबियत का नतीजा थी, जहां कमांडर के एक इशारे पर पूरी पलटन की पलटन बेचूं चला फॉलिन हो जाती है। इस रेफरेंडम के 2 रोज बाद 17 फरवरी 1960 को उन्होंने सदर पाकिस्तान के तौर पर असर-ए-नौ हलफ उठाया और इसके फौरन बाद आयन साजी की तरफ मुतवज्जे हुए। जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में आयन कमीशन ने जो सिफारिशात पेश की वो सदर अयूब को काबिल कबूल ना थीं। अब वो चंद माहिरीन को साथ लेकर बजाते खुद आयन का खाका बनाने में मसरूफ हो गए। ये अमल बड़ा तवील, सब्र आजमा और बसा औकात मज़हका खेज बन जाता था। सदर अयूब इंतहाई संजीदगी का लबादा ओढ़ कर कुर्सी पर बैठ जाते थे। उनके एक तरफ वजीर खारजा मिस्टर मंजूर कादिर आइनी मशीर के तौर पर जगह संभालते थे, दूसरी जानिब 1-2 कानूनी माहिर बैठते थे। सामने चंद ऐसे अफसर बिठाए जाते थे जो राय देने की हिम्मत या अहलियत तो नहीं रखते थे, अलबत्ता नहायत सरगर्मी से हाँ में हाँ मिलाने के खूब माहिर थे। ऐसी महफिलों की रुईदाद कलम बंद करने के लिए सदर के सेक्रेटरी के तौर पर मुझे भी हाजिर रहना पड़ता था। कमोबेश घंटा भर सदर अयूब अपने सियासी फलसफे पर तकरीर फरमाते थे। जी हजूरी, हाजिर बाश, सर हिला हिला कर और हाथ नचा नचा कर दाद देते थे और मंजूर कादिर साहब को यह फरीजा सौंपा जाता था कि वो आज के सदारती मलफूजात को आईनी शिकों में ढाल कर लाएं। एक रोज सदर अयूब ने हस्बे मामूल अपने सियासी फलसफे पर एक तोलानी तकरीर ख़त्म की तो एक सीनियर अफसर वजद की कैफियत में आकर झूमते हुए उठे और सीने पर दोनों हाथ रखकर अकीदत से भराई हुई आवाज में बोले, जनाब, आज तो आपके अफकार आलिया में पैगंबरी शान झलक रही थी। ये खराज तहसीन वसूल करने के लिए सदर अयूब ने बड़ी तवाज़ो से गर्दन झुकाई। ये सीनियर अफसर मरज़ई अकीदा से ताल्लुक़ रखते थे। मान मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं सदर अयूब सचमुच इस झूठ मूठ के उड़न खटोले में सवार होकर भक से ऊपर की तरफ ना उड़ने लगे। चनाचे इस गुब्बारे की हवा निकालने के लिए मैं भी इसी तरह अकीदत से सीने पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और नहायत एहतराम से गुजारिश की, जनाब, आप इन साहब की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि इन्हें सिर्फ खुद साख्ता पैगंबरों की शान का तजुर्बा है। बात बढ़ने लगी थी, लेकिन सदर अयूब ने बीच बचाव करके मामला रफा दफा कर दिया और हुक्म दिया कि बाहर जाने से पहले हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना हाथ मिलाएं और गले मिलें। इसी तरह की छान फटक और लगातार मेहनत के बाद खुदा खुदा करके सदर अयूब का आइन मुरतब हुआ। उसकी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए वक्तन फवक्तन बैरून मुल्क से भी कुछ माहिरीन आते रहे। 1962 के शुरू ही से इस किस्म की खबरों और अफवाहों का तांता बंद गया कि अनकरीब नया आइन नाफिज होते ही माशाल्लाह उठ जाएगा और इसके बाद मुल्क में असर-ए-नौ सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाएगी। गालबन 7 या 8 फरवरी का दिन था। मैं ईवान सदर रावलपिंडी में अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। अचानक सदर का हेड अर्दली मेरे लिए चाय की प्याली लेकर आया और परेशानी के लहजे में राजदारी से बोला, आज GHQ से कई जर्नल सदर साहब से मिलने आए हुए हैं। घंटा भर से मीटिंग चल रही है। बैरा चाय लेकर गया तो डांट कर निकाल दिया कि अभी मत आओ। कभी कभी अंदर से काफी बुलंद आवाज सुनाई देती है, अल्लाह खैर करे। यह सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि फौजी जर्नलों के साथ इस किस्म की कोई तवील मीटिंग आज के प्रोग्राम में दर्ज न थी। इस बात के कोई निस्फ घंटा बाद
صدر ایوب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ کسی قدر پریشان سے نظر آتے تھے۔ وہ پھیکے طور پر بددلی سے مسکرائے اور بولے، چند روز قبل اخباروں میں کسی نجومی نے پیش گوئی کی تھی کہ دنیا عنقریب ختم ہونے والی ہے، لیکن آج جو باتیں میں نے سنی ان سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ دنیا کا خاتمہ آج ہی ہونے والا ہے۔ صدر ایوب نے کسی قدر وضاحت سے مجھے بتایا کہ جی ایچ کیو کے سینئر افسران ان پر یہ زور دینے آئے تھے کہ آئین نافذ کر کے مارشل لا ہرگز نہ اٹھانا، اگر ایسا کیا تو حالات بے حد بگڑ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر پڑے گا۔ ان کا اصرار تھا کہ صدر ایوب کم از کم 5 سال اور مارشل لا کے زیر سایہ آرام سے حکومت کرتے رہیں۔ آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے کسی قدر بے صبری سے پوچھا۔ صدر ایوب مسکرائے، میں نے ان کی بات فوراً مان لی، اس شرط پر کہ وہ مجھے یہ گارنٹی لا دیں کہ میں 5 سال ضرور زندہ رہوں گا۔ تو ناظرین اور سامعین، یہ جاننے کے لیے کہ کیا صدر ایوب نے اپنے مارشل لا کے لیے 5 سال کا اضافہ کیا یا نہیں، ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔